الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ سورہ حشر تک پہنچا اور سورہ حشر کی 5 آیات کا ترجمہ اور ان کا پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک ترجمہ اور پیغام۔ اور یہ سورت جو ہے سورہ حشر یہ مدنی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ، اور اللہ نے ان لوگوں یعنی بنی نضر سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا تو تم لوگوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، پس اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو سابقہ آیات میں آیا تھا یہودیوں کا جو گروہ ہے بنی نذیر، جس پر سید الرسل نے ان پر کامیابی حاصل کی، یعنی بغیر جنگ کے ان کا جو مال رسول کے ہاتھ میں آیا تو اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ ما افى الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے تو اللہ نے ان بستی والوں کی طرف سے، ان بستیوں والوں کی طرف سے ان بستیوں والوں کی طرف سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا، وہ بس اللہ، رسول، ذو القربا، یتیموں، مسکینوں اور ابن سبیل یعنی جو سفر میں محتاج ہو جانے والے ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ وہ مال فے تمہارے دولت مندوں کے درمیان، یعنی تم دولت مندوں کے درمیان تمہارے ہاتھوں میں گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس میں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو مال بطور فے رسول اللہ کو دلوایا گیا ہے تو اس مال کے بارے میں اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مال خرچ کہاں ہونا ہے۔ تو ان جن پر وہ مال خرچ ہونا ہے مال فے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، ذو القربا کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، اور جو مسافرین ہوتے ہیں محتاج ہو جاتے ہیں سفر میں ان کا حصہ ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 ترجمہ آپ سن چکے، اب اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ آیتیں گزشتہ آیات سے پیوستہ ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کا، بنی نذیر جو یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو قلعوں میں رہتا تھا، تو جس پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے کامیابی حاصل ہوئی، تو اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو مال بغیر جنگ کے نبی کو حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی تلوار چلائے، تو یہ مال جو ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اور جو مال فے ہوتا ہے وہ تمام کا تمام نبی کی ملکیت ہوتا ہے۔ اور آپ نے اسی پہلی آیت مجیدہ میں کیا سنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے
کہ میرا حبیب جو ہے جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، تو یعنی یہ رسول اللہ کو حق حاصل ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس پر تسلط دے دے، تو لہٰذا یہ جو ہے مال فے جو ہے یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ملکیت ہے۔ اب سید رسول کیا کرتے ہیں؟ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کریں، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جہاں تقسیم کرنا چاہیں ان کو حق حاصل ہے، تو اس کا مالک رسول اللہ کو بنایا گیا۔ تو دوسری آیت میں یہ بیان ہوا 6 چیزیں کہ مال فے کن لوگوں میں خرچ کرنا ہے۔ تو مالک بنایا رسول اللہ کو مال فے کا، جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو، مالک رسول ہے۔ وہ اپنی ذات پہ خرچ کریں، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ مال غنیمت ہاتھوں آ گیا وہ مال فے تو لہٰذا اب وہ رسول اللہ اس کا نہیں، اس اعتبار سے کہ چونکہ وہ بانی اسلام ہیں، تو جب جنگ میں مال غنیمت مسلمان لے سکتے ہیں تو یہ جو مال فے ہے بغیر جنگ کے، یہ بانی اسلام ہونے کی حیثیت سے یہ رسول لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اپنے نبی کو دی ہے۔ اور پھر سید الرسل صرف اپنی ذات پہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے، بلکہ آپ جو ہے وہ معاشرے میں جو اور غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، محتاج لوگ ہوتے ہیں، تو سید الرسل جو ہمدرد انسانیت ہے، ہمدرد اسلام ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس مال کو صرف اپنی ذات پہ نہیں بلکہ دوسروں پہ بھی خرچ کرتے تھے۔ تو کن افراد پہ خرچ کرنا تھا اس کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو مال فے تھا، اچھا یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو گزشتہ ہمارے درس میں آیا تھا کہ سید الرسل اور مسلمان جو تھے وہ تو قلعوں میں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو وہاں پر محاصرہ بھی کیا تھا، کچھ دن محاصرہ بھی کیا ان کا، تو پھر جو ہے اور درخت بھی کاٹے گئے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر جنگ کے جو حاصل ہو وہ مال فے کہلاتا ہے، جبکہ یہاں تو مسلمان بھی گئے ہیں، رسول اللہ بھی گئے ہیں۔ تو چونکہ یہ اور بات ہے کہ سید رسول بھی گئے، مسلمان بھی گئے، تاریخ اعتبار سے یہ جو قلعہ تھا یہ مدینے سے تقریباً 2 کلومیٹر پر، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، یعنی بہت کم فاصلے پر، جہاں پر مسلمان جو ہے وہ پیدل چلے گئے۔ حتیٰ کہ مورخین نے تاریخ میں یہاں تک ہے کہ مسلمانوں نے اس میں جو قلعے پر محاصرہ کیا یہاں پر تلوار بھی استعمال نہیں ہوئی، اور وہاں پر ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا۔ جب خون کا قطرہ نہیں گرا، جب تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی، تو پھر جنگ کیسی؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک زحمت اور مشقت والی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال اس لیے جو ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں یہ مال دے دیا گیا۔ تو اب یہ اختیار تو دیا گیا رسول اللہ کو، لیکن سید الرسل نے اس کو اپنی ذات کے اوپر خاص نہ کیا، بلکہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ کے مطابق آپ نے اور 6 موارد میں بھی اس کو صرف کیا، جو قرآن کی آیت نمبر 7 نے بتایا کہ اس میں 6 حق ہیں جو مال فے رسول کو بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ نمبر 1 سہم اللہ، اللہ کا حق، سہم الرسول، رسول کا حق، سہم ذو القربا، قرابت داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، ابن السبیل یعنی جو راستے میں محتاج ہو جاتے ہیں ان کا حق۔ راستے میں محتاج ہو جانا مثلا مثال کے طور پہ حج پہ، زیارات پہ، یا کسی اور مقام پہ انسان سفر پہ گیا ہے تو وہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں وہ مثلا مالدار، وہ مثلا غنی ہے، محتاج نہیں، لیکن وہ ڈاکے کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، یا مال کے تلف ہو جانے کی وجہ سے انسان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا ہے، کسی طرح سے بھی اپنے وطن پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی سفر میں مستحق قرار پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اعتراض
مال فے کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہمیں آگاہ کر رہی ہے، مال فے وہ نبی کا حق ہے، وہ جہاں چاہیں صرف کرے۔ اللہ نے 6 مقامات گنوائے کہ مثلا ان موارد میں مال فے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 6 حق اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ اب یہاں پر برادران اہل سنت کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ جو باغ فدق ہے یہ بھی تو مال فے میں سے، وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ البتہ یہ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی بحث جب خمس کی آیت آئے گی وہاں ذکر کیا جائے گا۔ اگر فے والا اعتراض ہو تو کیا جواب ہے، اور ہبہ ہو تو کیا جواب ہے، وراثت ہو تو کیا جواب؟ بہر وہ اپنے تفصیلی مقام پہ۔ ان کا ایک اعتراض ہے کہ یہ تو مال فے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باغ فدق جو ہے یہ فے میں ملا، تو فے رسول کی ملکیت میں آیا، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال فے کے مصارف کو بھی گنوایا۔ تو لہٰذا آپ لوگ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا کا حق ہے، تو یہ بی بی فاطمہ زہرا کا حق کیسے ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس کو تو ان 6 مقاموں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو لہٰذا بی بی فاطمہ زہرا کا حق ہے نہیں، تو آپ کیوں یہ شور مچا رہے ہیں؟ ان کا اعتراض، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اب ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یہ اختیار میرے نبی کو ہے، اپنی ذات پہ صرف کرے یا ان 6 موارد میں سے جہاں پہ بھی خرچ کرے، نبی کو اختیار ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ یہ نبی کا ہے، وہ مال خود قرآن کی آیت واضح صراحت کر رہی ہے، یہ نبی کو اختیار دے دیا ہے، وہ جہاں چاہیں صرف کرے۔ اب یہ کہنا کہ یہ مال فے ہے یہ وہاں پر خرچ کیا جائے، اعتراض تو انہوں نے کر لیا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو مسلمان اس آیت کو کیوں بھول گئے جو آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب جو تیرے قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق دے دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ۔ اب عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، یہ باغ فدق جناب فاطمہ زہرا کو دے دیا۔ یہ روایت نقل کی ہے کس نے؟ علماء اہل سنت نے در منصور میں، اور کنز العمال میں جو روایت دوسری جلد میں کہا کہ سید رسول نے فرمایا یا فاطمہ لک فدقن، اے فاطمہ زہرا یہ فدق آج سے تیری ملکیت ہے۔ کنز العمال کی روایت علماء اہل سنت، در منصور تفسیر قرآن اس کی جو روایت ہے یعنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177 177 کہ رسول اللہ نے یہ فدق کس کو دیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو۔ اب یہ رسول اللہ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے وہ بخوبی آگاہ ہے کہ مال فے کا میں مالک ہوں اور میں نے کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو کیا الیاذ باللہ رسول اللہ جو فدق دے رہے تھے بی بی فاطمہ زہرا کو، تو کیا قرآن کی وہ مخالفت کر رہے تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کو یہ جو فدق دے دیا وہ تو مسلمانوں کا حق تھا، بی بی کا حق تھا ہی نہیں، تو لہٰذا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے مطابق جو بی بی کو حق دیا، کیا رسول اللہ ان آیات سے آگاہ نہیں تھے جو ابھی آئی ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7؟ آگاہ تھے، وحی الہی سے وہ آگاہ ہے، تو رسول اللہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ جو نازل ہو رہی ہے ہم صرف وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کو سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ آیت جو ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اس کو سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ عبداللہ ابن عباس اور کتاب بھی علماء اہل سنت کی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ نے باغ فدق بی بی فاطمہ زہرا کو دیا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فے نہیں ہے، یہ امر الہی سے ہے۔ اب آج جو ہم پہ اعتراض کریں کہ یہ مسلمانوں کا یہ حق ہے اور یہ مال فے ہے بی بی فاطمہ زہرا کو کیسے دیا جائے، یہ ہم پہ اعتراض نہ کریں، یہ اعتراض خدا پہ کریں۔
اللہ نے آیت نازل کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں وہ باغ فتح بی بی فاطمہ زہرا کو کیوں دلوایا؟ اعتراض اللہ پہ بنتا ہے نا، اعتراض نبی پہ کریں، اعتراض خدا پہ کریں۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ یعنی پہلا جواب کہ فدق رسول اللہ نے بھی فاطمہ زہرا کو جو دیا، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مال فہ تھا، نہیں، آیت مجیدہ واضح کر رہی ہے کہ یہ مال فہ نہیں تھا۔ اچھا اب سوال یہ کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ باغ دیا کیوں، باغ فدق؟ تو اس کے مختلف جوابات انشاءاللہ تفصیل وہاں پر آئے گی۔ مختصر ایک یہ جواب ہے کہ رسول اللہ نے یہ فدق جناب فاطمہ زہرا کو کیوں دیا؟ لفظ صحیح جو ہے تلفظ وہ فدق ہے، فدق نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، لفظ فدق۔ تو یہ فدق رسول اللہ نے جناب سیدہ کو دیا کیوں؟ دیکھیں اسلام میں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو آپ کا محسن ہے اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ احسان فراموشی اسلام پسند نہیں کرتا۔ مثلا مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، آپ لوگ اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، کل وہ اس لائق بن جاتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، جاب لگتی ہے، جب اس کی پہلی سیلری آئے گی اگر وہ قدر شناس ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے محسن کو نہیں بھولے گا، وہ کہے گا جو میری پہلی سیلری ہے کمائی کی وہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے محسن کو شکرانے کے طور پہ ادا کروں۔ اسلام پہ بھی خرچ کیا ہے، اسلام کو سہارا دیا ہے بی بی خدیجہ طاہرہ نے۔ اسلام غریب تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الاسلام بدأ غریبا سیعود غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے۔ غربت سے وہ مراد نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے مالی غربت، نہیں، غربت سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، دور بھاگتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، ہم اسلام پر کیوں عمل کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سیعود غریبا، ان قریب یہی حالت آ جائے گی۔ دیکھیں آج کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں سجدوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، یہ تو غریبوں کے لیے۔ استغفر اللہ ربی، سید رسول نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی۔ تو اسلام غربت میں تھا، یعنی لوگوں میں اجنبی تھا، لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اعتراض زیادہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت اس اسلام کی ترویج و تعلیم کے سلسلے میں بی بی خدیجہ طاہرہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ تو جب وہ اسلام کی مدد کی، اسلام کو پالا، اسلام کی مدد کی، تو اب جب اسلام کی کمائی حاصل ہوئی، ملتا ہے کہ یہی جو جب 7ویں ہجری کے بعد خیبر پر فتح ہونے کے بعد یکے بعد دیگر جب کامیابیاں حاصل ہوئیں تو فدق پر جو فدق کے علاقے میں جو یہودی آباد تھے وہ آئے رسول اللہ کے پاس۔ اس طرح کرتے ہیں ہم اپنی آدھی زمینیں، اپنی جو ہے وہ اپنی زراعت، اپنے سارا کچھ مال آپ کو دیتے ہیں، آدھا جو ہے وہ آپ ہمیں دینے دیں اور ہماری جان اور مال کی امان۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آدھا مال، اپنی آدھی زمینیں اور سارا رسول اللہ کے سپرد کی، اور سید الرسل کے پاس پھر اس کی آمدنی آتی تھی۔ پھر سید الرسل نے حکم خدا سے کیا کیا جو آپ نے فآت ذی القربى حقہ، جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہی باغ فتح بی بی فاطمہ زہرا کو عطا کر دی۔ تو لہٰذا اب وہ رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ نے حکم خدا سے جناب سیدہ کو دیا۔ کیوں دیا؟ بی بی خدیجہ طاہرہ نے اسلام پہ خرچ کیا۔ جب یہ اسلام کا یہ فدق، یہ باغ، یہ پہلی کمائی حاصل ہوئی، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن اسلام، سید الرسل جو بانی اسلام، جو محسن کا شکریہ ادا کرنے کا عملی درس دیتے ہیں، تو رسول نے دیکھا کہ محسن اسلام اس وقت نہ رہی تو اس کی وارث بیٹی فاطمہ زہرا موجود، تو لہٰذا رسول اللہ نے اسلام کی وہ جو کمائی حاصل ہوئی تھی پہلی، وہ شکرانے کے طور پہ آپ نے فاطمہ زہرا جو خدیجہ طاہرہ کی وارث بیٹی تھی ان کو وہ شکرانے کے طور پر وہ پہلی کمائی دی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی وارث بیٹی کو یہ فدق دیا گیا۔ کیوں دیا؟ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ سید الرسل نے اس لیے بھی خدیجہ طاہرہ کو دیا یہ فدق
تاکہ میرے بعد نظام امامت جو ہے وہ محکم ہو اور شریعت محمدی کا جو ہے وہ نفاذ ہو۔ تو سید الرسل اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے جو امامت منصوص من اللہ تھی اس کو منظم اور محکم کرنے کے لیے صلوات پڑھ دے محمد وحل بیت۔ اس فتح کے بارے میں ایک جو ہے وہ علماء اہل سنت میں سے ایک بزرگ عالم دین ہیں ابن حدید معتزلی، علماء اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے، ان کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، تقریباً 21 جلدوں پر، جو طبع بیروت ہے 21 جلدوں پر ہے۔ اس میں یہ جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے جلد نمبر 16 یعنی والیوم نمبر 16 اور پیج نمبر 28، شرح نہج البلاغہ، علماء اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک مدرسے میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے استاد محترم یہ بتائیں کیا جناب فاطمہ زہرا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جس کو ہم خلیفہ مانتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر، ان کے نزدیک کیا صادقہ تھیں؟ تو میرے استاد نے اعتراف کیا، کہا نعم، ہاں وہ ان کے نزدیک صادقہ تھی یعنی سچی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا جب وہ حضرت ابو بکر بنت رسول کو صادقہ مانتے تھے، سچا مانتے تھے، تو پھر ان کو حق کیوں نہ دیا؟ جب وہ آئی تھی فدق کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے تو پھر ان کا حق کیوں نہ دیا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ اگر آج حضرت ابو بکر جناب فاطمہ زہرا کو حق فدق دے دیتے تو کل وہ علی کی خلافت کے لیے آ جاتی اور ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیتی۔ اور پھر ان کے استاد نے ہنستے ہوئے ایک جملہ کہا، لو آتاہا الیوم فدقن، یعنی اگر وہ آج فدق دے دیتی یعنی ابو بکر بی بی فاطمہ زہرا کو فدق دے دیتے تو پھر وہ دوسرے دن آ کے اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ دائر کر دیتی، اس لیے انہوں نے فدق نہیں دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قد سجل علی نفسہ انہا صادقہ، ابن حدید معتزلی علماء اہل سنت میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنے نفس پر اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ بنت رسول فاطمہ زہرا صادقہ ہیں، سچی۔ تو بہرحال اب یہ اعترافات موجود ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں میں تو ان کو خود حق کو تلاش کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا خمس کے حوالے سے یعنی جناب فاطمہ زہرا کے حق کے حوالے سے۔ تو ضمناً اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ایک پیغام کہ آج ہم جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت پہ روتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا جنہوں نے حق کھایا، ہم کہتے ہیں انہوں نے بی بی کے حق میں انصاف نہیں کیا، ایسے پسند نہیں کرتے بی فاطمہ زہرا کا حق کھانے۔ اگر یہی کام ہم خود کریں، سارے جناب فاطمہ زہرا کا حق نہ دیں، اور اگر کوئی کھائے تو ہم ناراض ہوں، اگر ہم خود حق کے فاطمہ زہرا کھانے والے بن جائیں، بتائیں اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ خمس واجبات دینی میں سے ہے، خمس اتنا اہم ہے، علماء آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں جس مال پر، جن کپڑوں پر خمس واجب ہے، جن کپڑوں پر خمس واجب ہے، آپ نے خمس نہیں دیا، کہتے ہیں کہ اس کا حکم غصبی لباس کے۔ کیا غصبی لباس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا چرایا ہوا یا کسی کی اجازت کے بغیر، کسی کی قیمت ادا کیے بغیر آپ لباس پہن کے نماز پڑھیں، نماز کیا ہوگی آپ کی؟ باطل ہے۔ تو اسی طرح خمس جس کپڑوں پر واجب ہو چکا آپ نہیں دے رہے، اس میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ احرام بھی انہی پیسوں سے خریدتے ہیں جن پر خمس واجب ہے، کفن بھی لے کر آتے ہیں کربلا سے، کئی سال پڑا رہتا ہے، خمس واجب ہوتا ہے، اور پھر مردے کو وہ کفن پہنا رہے ہیں جو پہنانا حرام ہے، وہ کفن پہنانا حرام ہے جس کے اوپر خمس واجب ہے۔ پہلے خمس دیں پھر اس کو کفن پہنائیں، پہنا دیا ہے تو پھر اس کا خمس فوراً ادا کریں، جو غفلت برتی ہے۔ یہ غلطیاں کتنی ہو رہی ہیں، نہ کفن کا غسل، نہ کفن کا خمس، صرف کفن کا، احرام کا، کپڑوں کا خمس نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام اموال کا خمس ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا
ہمارے پاس روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ خمس کی اہمیت، امام فرماتے ان الخمس اوننا علی دیننا، امام فرماتے ہیں جو لوگ خمس کو نہیں دیتے اور لاپرواہی کرتے ہیں، او امام علی رضا علیہ السلام خمس کی افادیت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جو خمس ہے یہ دین خدا پر ہماری مدد ہے، جو خمس دیتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ائمہ اہل بیت کے مددگار بننا چاہتے ہو خمس ادا کرو، ترویج دین ہوتی ہے، تعلیمات آل محمد عام ہوتی ہے، لہٰذا یہ اہل علاقہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کو چاہیے اپنے علاقوں میں جو مدارس دینی ہیں ان کو مضبوط کریں، ہر علاقے کے جو مومنین ہیں ان کو چاہیے وہاں پر وہ خمس اور یہاں پر صرف کریں، جس جگہ پر ترویج تعلیم آل محمد جو ہے وہ عام ہو، کیونکہ رسول اللہ نے بھی اسلام کی ترویج اور تعلیم جو کی تھی وہ حضرت خدیجہ طاہرہ کی دولت وسیلہ بنی تھی، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا یہ خمس دین خدا پر ہماری مدد ہے، وَعَلَىٰ عَيَالَاتِنَا، ہماری آل اولاد پہ بھی یہ مددگار ہے، وَعَلَىٰ مَوَالِينَا، ہمارے موالیوں حقداروں کے لیے بھی ایک مدد کا ذریعہ ہے، یعنی جو معاشرے میں جو خمس ادا کرنے سے غریب سادات ہیں ان کی مدد بھی ہوگی اور جو غریب مومنین ہیں ان کی بھی مدد ہوگی۔ وَلَا تَحْرِمُ، روایت کے آگے چل کے ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں وَلَا تَحْرِمُ أَنفُسَكُمْ دُعَاءَنَا بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ، جہاں تک تم سے ممکن ہو خمس کو روک کر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ امام کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے خمس روکا تو ہماری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے، اگر ہماری دعائیں چاہتے ہو پھر خمس ادا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ أَرْزَاقِكُمْ، امام فرماتے ہیں تمہارا خمس ادا کرنا یہ تمہارے رزق کی چابی ہے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں فراوانی اور برکت، امام فرماتے ہیں خمس کی پابندی کرو یہ تمہارے رزق کی چابی ہے۔ وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، امام فرماتے ہیں اس کے ادا کرنے سے تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَمَا تُمَاهِدُونَ لِأَنفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں میدان قیامت جس دن ہر شخص محتاج ہوگا اس دن کے لیے اپنے لیے کچھ بھیجو، یہ اس دن فائدہ دے گا یہ خمس۔ وَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِ اللَّهِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور مسلمان وہ ہے جو اللہ سے وعدہ وفا کرے، بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ، جس نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس کو وفا کرے۔ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ وَالسَّلَامِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جو زبان سے تو جواب دے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی زبان سے دعوے دار ہو، وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، دل سے وہ جواب نہیں دے رہا مسلمان ہونے کا، دل میں بھی قبول کرو، صرف زبانی دعویٰ نہ کرو، والسلام، اور تسلیم نہ ہو، یعنی دل اور کردار کے اعتبار سے خالی ہو، صرف زبان سے دعویٰ کرے، امام فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ سچے مسلمان بنو، زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہو دل میں وہی اعتقاد رکھو اور کردار بھی ویسا اپناؤ، تو لہٰذا خمس کی یہ اس قدر اہمیت ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ نیز یہ مال، کون سا مال؟ یعنی یہ جو مال فے تھا جس کا ذکر ہوا، ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جن کو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا ہے، جو مہاجرین مکہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 والذین تبوؤوا الدار، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں 2 آیات کا۔ آیت نمبر 9، اور یہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین سے پہلے دار ہجرت مدینہ میں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو مال فے مہاجرین کے لیے بھی ہے اور جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہجرت کر کے ان کے پاس، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے اہل مدینہ کے پاس،
وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اہل مدینہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان مہاجرین کو دیا جائے وہ اس کو اپنے دلوں میں کوئی ناخوشی محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ اہل مدینہ کی خصوصیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں، جب مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو یہ اپنے دلوں میں ناخوشی محسوس نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ان کو کیوں دیا گیا۔ تو اگرچہ یہ ضرورت مند ہے، اچھا وہ اس کو اپنے دلوں میں کوئی ناخوشی محسوس نہیں کرتے اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اہل مدینہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ ضرورت مند ہو، فاقے میں ہوں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا، اور جن لوگوں کے نفس کو اللہ نے بچا لیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، اور جو ان کے بعد آئے ان کا بھی حصہ اس مال میں ہے، یعنی جو ہجرت کر کے آنے کے بعد آئے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ قرار نہ دے، اور ہمارے رب یقیناً تو شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات کا ترجمہ، یعنی یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ مہاجرین، انصار اور تابعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ مال فیہ مہاجرین پہ بھی خرچ ہوگا، انصار پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے، اور جو تابعین ہیں ان کا کردار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر مہاجرین کی بھی اللہ نے 3 صفتیں بیان کی، انصار کی بھی اور تابعین کی بھی۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، انصار جو مددگار تھے مدینہ میں رہنے والے، اور تابعین جو بعد میں ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بعد جو آئے وہ تابعین۔ یہ آیت نمبر 8، 9 اور 3، اس میں 3 گروہ مہاجرین، انصار، تابعین مستحق ہیں ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ تو اس میں آیت نمبر 8 میں 3 صفتیں بیان کی ہیں، کس کی؟ مہاجرین کی۔ ان کی 3 صفتیں کون سی تھیں جو اللہ کو پسند آئیں؟ اللہ نے ذکر کی۔ نمبر 1 اخلاص، مخلص تھے وہ، ریاکار نہیں تھے۔ نمبر 2 جہاد کا جذبہ تھا، بھاگنے والے نہیں تھے، نصرت اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت پڑی تو کرتے تھے۔ نمبر 3 صدق، سچے تھے وہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، کن کی؟ مہاجرین کی۔ تو یہ صرف یہ نہ کہیں کہ ان میں ہو تو وہ پسند ہے، ہمارے اندر ہو تو پسند نہیں، تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اخلاص ہو، خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، خلوص سے کام کریں۔ جہاد ہو، آپ یہ کہیں کہ جہاد ہم کیسے کریں؟ ضروری تھوڑی ہے یا تلوار سے جہاد کریں۔ آج کل تو جہاد کو بدنام کیا گیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ جا کے فائرنگ کرنا، بم دھماکے کرنا، میلاد النبی کے جلوسوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، وطن عزیز کا بھی جو سکون خراب کرنا، امن خراب کرنا، اور اسلام میں بھی بدامنی قائم کرنا۔ یہ دشمن اسلام بھی ہے اور دشمن وطن بھی ہے۔ تو لہٰذا جہاد کیسا ہو؟ آپ آپ اپنے طور سے کریں جہاد، جہاں پر دین ادارے ہیں ان کی معاونت کیجیے، یہ جہاد بالمال ہے۔ آپ کے خاندان رشتہ داروں میں لوگ بد عمل ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی احسن انداز سے تبلیغ کریں، ان کو نصیحت کریں، یہ جہاد باللسان ہے۔ یہ صرف علماء پہ فرض نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو صاحبان علم ہیں وہ کتاب لکھ کے جہاد بالقلم کریں۔ تو مختلف طریقوں سے جہاد ہو سکتا ہے، صرف ہم لوگوں نے محدود کیے ہوئے تلوار کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا غیبت امام علیہ السلام میں دین آل محمد، تعلیمات آل محمد کو عام کریں، یہی ہم سب کا جہاد ہے۔ اس دور کا جہاد کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے نا کہ کاش کربلا میں ہوتے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کربلا میں کیا کرتے؟ جان دیتے۔ تو آج اپنی ذمہ داری امام کی غیبت میں ہم جو کربلا میں جان دینے کے لیے تمنا کر رہے ہیں، ہم وقت دیں دین خدا کے لیے، تعلیمات آل محمد کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے لیے، ان کو عام کریں، معاشرے کو سدھاریں، نوجوان نسل کو، بچوں کو ایک جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کا جلغار اٹھائے، ہر طرف برائی، گھروں میں بھی، بند کمروں میں بھی اب بے حیائی برائی عام ہو چکی ہے، موبائل کا مس یوز ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں،
جو آپ کے بچے بند کمروں میں بیٹھ کے موبائل دیکھتے ہیں یا آپ کو دیکھ کے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل کو پھیر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کو خیانت کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھائیں، لہٰذا کنٹرول ہمیں ہونا چاہیے سب کچھ۔ یہ تین چیزیں، تو لہٰذا جہاد اور صدق، سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ تین چیزیں پسند آئیں، اور انصار کی تین صفت اللہ کو پسند آئی، وہ بیان ہوئی کیا؟ یحبون، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، یحبون من ہاجر الیہم۔ پہلی چیز جو انصار کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مہاجرین کا آنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے اندر بخل نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے یہاں کوئی نہ آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اسلامی مملکت میں رہتے وہ چاہتے ہیں ہاں اور آئیں لوگ، اور آئیں، اسلام میں لوگ اور بڑھیں، لہٰذا ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہم کہیں کہ لوگ اور آئیں تشیع کی طرف، لوگ اہل بیت کے قریب آئیں، لوگ قرآن کے قریب آئیں، نہ کہ نفرت کریں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے علاقوں میں جا کے مشرکین کو گالیاں دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے، استغفر اللہ۔ کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو، میں تم لوگوں کو سمجھاتا نہیں ہوں؟ کہا کبھی نہیں، بلکہ حکمت سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ حکمت سے تعلیم دیتے تھے۔ لوگ پتھر مارتے تھے، پھر بھی ان کو جواب میں پتھر بھی نہیں مارتے تھے، گالیاں بھی نہیں دیتے تھے۔ لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کو مجنون بھی کہتے ہیں، ان کو شاعر بھی کہتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، بہت رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، پھر بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور تحمل سے پیغام دین دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ مشرکین کی مذمت نہیں کر رہے، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ہاں اہل ایمان میں سے کوئی بندہ گمراہ ہے، بد عمل ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بیکار، یہ تو ہے ہی فاسق، یہ فلاں، ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، برائی سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں۔ اگر ہم انسانوں سے نفرت کرنے لگ گئے پھر ان کو کون سدھارے گا؟ کیا جبرائیل امین آ کے سمجھائیں گے؟ رسول اللہ مشرکین کو ہدایت کر رہے ہیں، اور ہم مومنوں کو بھی اگر ہدایت نہ کر سکیں، اس کا مطلب ہے پھر ہم رسول کے راستے پہ نہیں ہیں۔ وہ مشرکوں کو رائے ہدایت پر لے آئیں، جنہوں نے اللہ پر، رسول پر، ایمان لے آیا، ہم اس کو بھی ہدایت نہیں کر رہے۔ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق کو ان سے اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ لوگوں کو آسان انداز سے دعوت دین دیں۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے، محبت کرتے ہیں کہ لوگ آئیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِمَّا أُوتُوا، ان کے دلوں میں ایسی کوئی رغبت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے جو ان مہاجرین کو دی جاتی ہے، یعنی وہ ناپسند بھی نہیں کرتے بلکہ خوش اور راضی رہتے ہیں کہ ان کی مدد اور معاونت کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، وہ مہاجرین کو خود پر مقدم سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے کہا وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس آیت مجیدہ کا جو شان نزول ہے مختلف بیان ہوا ہے، علماء مفسرین نے بیان کیا۔ پہلا ابن عباس سے، جو علماء مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت مجیدہ سے کا شان نزول کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت مجیدہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ نے بنی نذیر کے یہودیوں کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، تو آپ نے اس دن انصار سے، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، ان سے کہا تھا کہ اگر تم پسند کرو اپنا مال، اپنا گھر مہاجرین میں تقسیم کر دو، تو میں مال غنیمت تم میں اور ان میں تقسیم کروں گا۔ اگر تم پسند کرو کہ تم اپنا مال اور گھر مہاجرین میں تقسیم کرو، تو پھر میں مال غنیمت میں تمہیں حصہ دوں گا۔ لیکن اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ مثلا تمہارا گھر، تمہارا مال تمہارے پاس رہے، تو پھر جو مال غنیمت ہے پھر وہ مہاجرین کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ بیچارے تنگ دست ہیں، اپنی ساری جائیدادیں، مال سب کچھ چھوڑ کر وہ مکہ سے یا دوسری جگہوں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، تو ضرورت مند وہ ہیں کہ ان کی احتیاط کو سامنے رکھا جائے۔ تو ادھر انصار نے کیا کہا، جو مدینہ والے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ہم اپنے گھر، اپنے مال بھی مہاجرین میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو مال غنیمت ہے وہ بھی آپ انہی میں تقسیم کریں۔
اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ قرآن اس بات کو پسند کر رہا ہے۔ تو ہم یہ نہ کہیں کہ انصار نے مہاجرین کے لیے قربانی دی، یہی ہمیں بھی درس دیا جا رہا ہے، تم بھی مددگار بنو، آج کے مددگار بنو، جو تمہارے معاشرے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کی مدد کرو۔ اس مدد کے ذریعے سے آپ اسلام کو بھی مستحکم کر سکتے ہو، مسلمانوں کو بھی مستحکم کر سکتے ہو، مومنوں کو بھی مستحکم کر سکتے ہو، اور تعلیمات محمد وآل محمد کو بھی مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یہ اس کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ دوسرا جو شان نزول تھا، جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں علماء اہل سنت کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، اس آیت مجیدہ کا شان نزول روایت میں کہ ایک شخص آئے رسول اللہ کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ سید رسول نے اپنی بیویوں میں سے سب سے پوچھا کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ پانی کے علاوہ ہمارے گھروں میں کچھ نہیں۔ اس کے بعد سید رسول مسجد میں آئے، کہا کہ اے میرے اصحاب، یہ بیچارہ بھوکا ہے، کسی کے پاس اگر ہو تو اس کی حاجت پوری کرے۔ کسی نے صحابی نے جواب نہ دیا سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ امام نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ مولا علی ان کو لے کر اپنے گھر میں آئے، اور جب گھر میں لے کر آئے تو روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر میں کھانا تھوڑا سا تھا۔ آپ نے جناب سیدہ سے پوچھا کھانا ہے؟ کہاں مختصر ہے۔ تو روایت کا جملہ ہے اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے منہ سے نکال کر، دیکھیں امام علی، امام حسن اور امام حسین کے منہ سے نکال کر، گویا وہ سو رہے ہیں، کھانا ہے ان کے لیے، ان کو سونے دیا گیا۔ کیا کیا مولا علی علیہ السلام؟ وہ کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے، اور جب مہمان کے پاس آئے کھانا رکھا تو وہاں پر امام علی علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا اور منہ کو حرکت دیتے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ علی بھی میرے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اس لیے چراغ کو بجھا دیا کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بھی قربانی دے دی، مہمان آ گئے تو کھانا پیش کر دیا جائے۔ حسن و حسین کی بھوک کا بھی خیال نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام اپنی بھوک کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ تو جب آئے ہوئے مہمان پر ان ہستیوں نے قربانی دی تو پھر روایت کی جملہ ہے کہ جب صبح کے وقت مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے پہ دیکھ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ نے جب آنسو بہا رہے تھے، مولا علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہتے ہیں یا علی ابھی ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے، اور جو تو نے رات کو نیکی کی ہے، مہمان کو جو کھانا کھلایا ہے، جو تو نے قربانی دی ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کو قربان کیا ہے مہمان پر، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، تیری شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت مجیدہ وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَصَاحَةٌ، یعنی وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں، وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو مولا علی، امام حسن، امام حسین، بی فاطمہ زہرا خود ضرورت مند تھے، لیکن مہمان کو ترجیح دے رہے۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کا کردار دیکھیں ذرا اپنے گھروں میں جا کے۔ مہمان آ جائے ہم چائے پلانے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ شاید بلا آ گئی، مصیبت آ گئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے نا، اپنے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں لے کر جاتا ہے۔ مہمان رحمت ہے، رحمت سمجھیں گے تو اللہ بھی پھر ہمیں رزق ویسے دے گا، زحمت سمجھیں گے پھر اللہ بھی ہمیں رزق کم دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں کہا گیا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس آیت مجیدہ میں آخر جملے میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنے نفس کو، یعنی جن کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے بخل سے روکا ہوا ہے،
یہی لوگ کامیاب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اتدری مشوح ہے، آپ نے فرمایا تو شوہ کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ هو البخیل، شوہ بخیل شخص کو کہتے ہیں۔ امام راوی سے سوال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شوہ بخیل شخص کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اشد من البخل، جو شوہ ہونا ہے وہ بخل سے بھی بڑا ہے، بدتر گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان البخیل یبخل فی بما فی یدہ وشوح یشح بما فی اید الناس وعلی ما فی یدہ حتی لا یرا فی اید الناس شیئا الا تمنا ان یکون لہ بالحلال والحرام ولا یقنع بما رزقہ اللہ عز وجل۔ امام فرماتے ہیں بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے، شوہ وہ شخص ہوتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہو اس میں بھی بخل کرتا ہے، کسی اور کا مال ہو اس میں بھی بخل کرتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی نہ دے، یہ بھی اپنے مال سے بھی ہاتھ روکا، دوسرے کو بھی روکتا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یہ تمنا کرتا ہے اس کے پاس مال آ جائے، چاہے حلال آ جائے چاہے حرام آ جائے، بس مال ہو، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہوتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ ایسا شخص بخیل سے بدتر ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 10 میں تابعین کی 3 صفت بیان ہوئی ہیں، جس طرح مہاجرین انصار کی، اسی طرح سے تابعین کی 3 صفت بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات اپنی اصلاح، تابعین اپنی اصلاح، دوسری بات طلب مغفرت، تیسری بات بارگاہ الہی میں توبہ کی فکر کرنا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے تابعین نے دعا میں ایک جملہ کہا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ حسد نہ ہو جو ایمان والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تابعین کہہ رہے ہیں، تابعین نبی کے یعنی کلمہ گو کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا ایمان والوں کے لیے تو یعنی وہ دعا کریں کہ یا اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ اور حسد نہ آئے۔ تو اب ان 3 آیتوں میں مثلا 8، 9، 10 ان میں خصوصیات کو بیان کیا گیا، مہاجرین، انصار اور تابعین کی، ایسے ہے نا؟ تو جس میں ان خصوصیات تابعین، مہاجرین اور انصار کی دعا کہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ آئے، حسد نہ آئے، کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، یقیناً نبی کے اصحاب جن کے دلوں میں کینہ حسد نہیں تھا، بغض نہیں رکھتے تھے، یقیناً ہم نبی کے اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، جو نبی کے ساتھ اصحاب با وفا ہیں، نبی کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، نبی کے پسینے پہ خون بہانے والے ہیں، ایسے اصحاب کی پاؤں کی خاک ہم اپنی آنکھوں کا سرمت سمجھتے ہیں، اصحاب نبی کا ہم احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ اب جب یہ اصحاب اور مہاجرین، انصار، تابعین کی یہ عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، یہاں پر اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، ان کی اوصاف کیا ہیں؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں میل نہ ہو، ہمارے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض نہ ہو۔ اب مسلمانوں سے ہمارا سوال ہے، جو جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، کیا امیر شام آیا تھا یزید کا باپ، کیا اس کے دل میں مولا علی کے لیے میل تھی؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اگر میل تھی تو ادھر آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے دلوں میں، ان کے دل پاک ہیں، وہ دعا کریں ہمارے دلوں میں کینہ اور حسد نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اصحاب اور انصار، مہاجرین، تابعین کی شان یہ ہے ان کا دل حسد اور کینہ اور بغض سے پاک ہوتا ہے۔ تو جو مولا علی کے مقابلے میں صفین کے میدان میں آ رہے ہیں، کیا ان کے دل میں میل تھی آ رہے تھے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میل نہیں تھی، تو پھر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پھر کیوں آئے؟ جب مولا علی کے بارے میں ان کے دل میں میل نہیں تھی، پھر مولا علی کے مقابلے میں کیوں آئے؟ یہ چیزیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ جہاں اصحاب اور تابعین کی، انصار، مہاجرین کی عظمت کے ہم قصیدے پڑھیں،
تو وہاں پر یہ فرق بھی تو بیان کرے نا، یہ بھی تو بتائیں مسلمانوں کو، یہ بھی تو ہم آگاہ کریں، تاریخی حقائق سے تو آگاہ کریں، مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کون کون لڑنے آیا تھا، ان حقائق سے تو آگاہ کریں۔ اور پھر دوسرا جنگ جمل، بصرہ میں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی، جس میں اصحاب ہے، زوجہ نبی بی بی عائشہ بھی آئیں۔ اب کیا یہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں دل میں میل رکھتے تھے؟ سوال ہے، میل رکھتے تھے؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں میل رکھتے تھے تو پھر ہم سوال دوسرا کرتے ہیں، پھر انہوں نے جنگ کیوں لڑی؟ اگر وہ دل میں میل رکھتے تھے صفین والے اور جنگ جمل والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت مجیدہ پر عمل نہیں کیا گیا، ایسے کہ نہیں؟ اگر وہ میل رکھتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات پر عمل نہیں ہوا، اگر میل نہیں رکھتے تو پھر کیا جواب ہے امت کے پاس؟ مولا علی جس کو وہ مسلمان بھی ہمارے برادران اہل سنت مولا علی کو 14 خلیفہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے خلاف اگر وہ اٹھتا ہے، اس کو وہ کہیں کہ یہ ہے غلط، اس نے اصحاب کے بارے میں توہین کی، ان کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ علماء جو اہل سنت ہیں ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ لیکن ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں معصومانہ، اگر 3 اصحاب جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، ان کی توہین کرے تو آپ اس کو توہین اصحابہ سمجھتے ہیں، ان کو آپ تکفیریت کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ واجب القتل سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں محاذ کھڑا کرے، جو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ میدان میں آئے، آپ وہاں پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہاں پر کیوں توجیحات کرتے ہیں؟ لہٰذا انسان حق کو تلاش کرے، تو بہرحال یہ جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا ان آیات میں ہمیں قیامت تک کیا پیغام دیا؟ پیغام دیا کہ دیکھو اسلام کی طرف ہجرت کرنے والے جو ہیں ان کی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم ان کی مدد کریں، مالی طور پر ان کی مدد کریں اگر وہ پس جو ہے وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، جس طرح انصار نے مہاجرین کی مدد کی، ہم بھی مومنین کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ صرف مالی مدد تک نہ رہ جائیں، یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں مولانا صاحب نے درج دیا مالی مدد ضروری ہے، مالی مدد سے زیادہ اہم ہدایت کریں، ہدایت یہ بھی مدد ہے۔ جس طرح کل میدان معاشر میں پوچھا جائے گا تمہارے ہمسائے میں کوئی مومن، کوئی مسلمان بھوکھا رہ گیا، بے لباس رہ گیا، اس کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت تھی، تم لوگوں نے ہیلپ نہیں کی، پوچھا جائے گا قیامت والے دن، پوچھا جائے گا اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری اولاد میں لوگ بے نمازی تھے، لوگ بد کردار تھے، بے دین تھے، بد عقیدہ تھے، بتاؤ ان کی اصلاح کیوں نہ کی، ان کو کیوں نہ سدھارا؟ ہوگا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو سدھاریں۔ مکہ کے مشرک بہتر ہیں یا مولا علی کے حبدار؟ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں لوگ، آپ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی موازنہ ہے؟ مولا علی کے حبدار کا مقام ایک افضل مقام ہے، اور مشرک جو مکہ کے ہیں ان کا کوئی رتبہ اور مقام نہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کو رسول اللہ سدھارنے کی فکر کریں، اور ہم مولا علی کے حبدار جو دین اور قرآن سے دور ہوں، کیا ہم ان کو سدھارنے کی فکر نہ رکھیں؟ اگر ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم رسول کی سنت پہ نہیں چل رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 ان آیات کا کیا پیغام ہے؟ آئیں ان آیت کے صرف پیغام کی طرف میں جا رہا ہوں، ان کے ترجمے کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ لہٰذا ان آیات میں چلے ترجمے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ مختصر ان کا پیغام ہے، کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ منافقین نے پچھلی آیات میں یہ اس کا ترجمہ ہے، منافقین نے وعدہ کیا تھا کس سے؟ یہودیوں سے، تم اپنے قلعوں میں رہنا،
پچھلی آیت میں ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا، تم لوگوں نے اپنے قلعے میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدد کا یقین دلوایا، اور اگر تمہارے ساتھ یہ مسلمانوں نے جنگ کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ منافقین میں سے جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس نے ان یہودیوں کو جو ہے وہ یقین دلایا تھا، اس لیے وہ یہودی ٹھہرے رہے اپنے قلعوں میں، ہجرت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب دیکھا کہ یہ منافقین صرف ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ ایسے جھوٹے وعدہ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا یہ منافقین کا کردار ہے جھوٹا وعدہ کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ کہیں کہ منافق جھوٹا وعدہ کرتے تھے اور آج ہم بھی جھوٹے وعدے کریں، اپنی اصلاح کریں، وعدہ کریں کسی سے کمیٹی دینی 20، ہم نے آپ کو 20 تاریخ کو دینی اور ہم اس کو دیں اگلے ماہ کی 20 کو، یہ جھوٹا وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسے لوگ منافق ہیں۔ قرض لیا ہم نے، وعدے پہ نہیں دیا، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا وعدہ وفا کریں، جو جس کے ساتھ وعدہ کیا اس کے اوپر رہے۔ آیت نمبر 12 کا پیغام، آیت نمبر 12 کا ترجمہ، اگر وہ نکالے گئے یعنی یہودی قلعوں سے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، یہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں نکلیں گے۔ اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر یہودیوں کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ منافق جنگ بھی نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اگر یہ یہودیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں نکل بھی کھڑے ہوئے تو یہ بھاگ جائیں گے، مسلمان یہ یہودیوں کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی منافقین کی اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کر دی۔ کیا؟ منافقین وہ ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہوتے ہیں، وعدہ وفا بھی نہیں کرتے اور حق کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو لہٰذا حق کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسلام کے خلاف منافقین، اسلام کے خلاف یہودیوں کو وعدہ دے رہے ہیں، نہ اس کو حق سمجھ رہے ہیں نہ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی کے نہیں ہوتے، منافق لوگ کسی کے نہیں ہوتے، نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں نہ کسی اور کے ساتھ مخلص ہیں۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا لا انتم اشد رہبہ، آیت کا ترجمہ، تمہاری وحشت ان کے دلوں میں خدا کے خوف سے زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب، تمہاری اور تمہارے رسول، تمہارے جو مسلمان ہیں نا، ان کا جو روب اور خوف ہے وہ ان منافقین کے دلوں میں زیادہ ہے بنسبت خدا کو۔ وہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی منافق لوگوں کے بارے میں یعنی آیت نے یہ سمجھا دیا کہ منافق لوگ خدا کا خوف رکھنے والے نہیں ہیں، منافق لوگ خدا کا خوف رکھنے والے بلکہ وہ لوگوں سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اگر یہی بات ہمارے اندر ہو، ہم اللہ سے نہ ڈریں، لوگوں سے ڈریں، ہم کہیں کہ یہ کام کر لو، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچا اللہ کیا کہے گا، نماز نہیں پڑھ رہے یہ سوچیں قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، روزہ نہیں رکھ رہے یہ نہیں سوچا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مثلا فوت کی ہو گئی نا محلے میں، جنازے میں لے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، اس کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے نہیں جا رہا، دکھاوے کے طور پہ جا رہے ہیں۔ ایسے جنازے میں شرکت کرنے کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ جا کس نیت سے رہا ہے۔ اگر میں جنازے پہ نہ گیا تو اس کی اولاد کیا کہے گی، وہ ہمارے جنازے میں نہیں آئے۔ اگر میں مجلس میں نہ گیا تو وہ کیا کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ مولا کا عزادار نہیں ہے۔ قربتاً الی اللہ، مجلس میں شرکت کریں، امام حسین کی ماتم آپ اس میں فرش عزا میں شرکت کریں، درس قرآن میں شرکت کریں، جس محفل میں شرکت کریں، قربتاً الی اللہ کریں، اللہ کے لیے کریں، خوشنودی خدا کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہ کریں۔ لوگوں کے لیے کریں گے تو پھر یہ قیامت والے دن کیا آ جائے گا، پھر جاؤ جن لوگوں کے لیے کرتے تھے ان سے تم اجر جا کر لو۔ تو لہٰذا آیت نمبر 14، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مجموعی صورت میں جنگ نہیں کریں گے مگر مضبوط قلعوں اور دیواروں کو کے پیچھے سے ان کی جنگ آپس میں شدید ہے، لیکن تمہارے مد مقابل کمزور ہے، اور تمہیں خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل قوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مجموعی صورت میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ منافق لوگ جو ہے نا
اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجموعی طور پر جنگ نہیں کرتے. تو یہ کیا کرتے ہیں نہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ مجموعی طور پر کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ یہ قلعوں میں اور دیواروں کے پیچھے رہیں گے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کمزور ہیں تمہارے مقابل میں. اور یعنی اے رسول آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ متحد ہیں. اللہ کہہ رہے نہیں، یہ لوگ ظاہری طور پر متحد ہیں لیکن ان کے دل جو ہے منتشر ہیں. تو لہٰذا یہود یا منافقین، ان کے بارے میں جو سرزنش کی گئی ان آیات میں، کہ منافقین کا جو کردار بتایا گیا ان آیات میں، اب دیکھیں ہمارے لیے کیا پیغام. منافق لوگوں کا کردار واضح ہوا کہ وہ نصرت اسلام کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اسلام کا دشمن بن کے رہتا ہے. لہٰذا ہم اسلام کی نصرت کریں. آج قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو عام کرنا یہ نصرت اسلام ہے. اور جو اس سے دور بھاگتا ہے، جو قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتا، وہ منافقوں والا کردار اپنا رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے منافقین کی جو آخری میسج ہے، منافقین کی علامات. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منافق بن کر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں للمنافق ثلاث علامات، منافق کی 3 علامتیں. اب ہر شخص خود دیکھے اگر اس کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے. کون بتا رہے ہیں؟ امام صادق اپنی سچی زبان سے بتا رہے ہیں. جس کے اندر یہ 3 ہیں وہ خود اپنا فیصلہ کرے، میں منافق ہوں یا میں مومن ہوں. امام فرماتے ہیں یخالف لسانہ قلبہ، زبان سے جو دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے دل میں وہ نہیں ہوتا. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. مومن سے کسی سے کہنا، بھائی سے، رشتہ دار سے، بہن سے، لوگوں سے کہنا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میرے ساتھ آپ شراکت کر کے دیکھیں، میرے ساتھ فلاں کریں. جی زبان سے اس کو اپنا بناتے ہیں اور دل میں اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر دل میں ہمارے اندر یہ بات ہو، امام صادق فرماتے ہیں ایسا شخص منافق ہے. اب یہ ہر بندہ خود جانتا ہے میں زبان پر کیسا ہوں اور دل میں کیسا ہوں. دوسرا امام فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ فِعْلَهُ، اس کا دل اور اس کا کردار دونوں مخالف ہوتے ہیں. جو کردار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور جو دل میں ہوتی ہے بات وہ اور ہوتی ہے. جس کے دل اور کردار میں اختلاف ہو، امام فرماتے ہیں وہ بھی منافق ہے. کیا کرے گا؟ دل میں گالیاں دے رہا ہوگا اور کردارن لوگوں کے ساتھ با اخلاق پیش آ رہا ہوگا. ایسا شخص بھی منافق ہے. تیسرا وَعَلَانِيَتُهُ سَرِيرَةٌ، ظاہر میں کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ باطن میں وہ چھپا ہوا کچھ ہوتا ہے. تو یہ امام علیہ السلام نے بتایا یہ منافق کی علامتیں ہیں. پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ بحق محمد